میرے بھائی میں نے کوئی مسجد بنائی نہیں ہوئی ہے, نہ میں نے کوئی پلاٹ اپنے چاہنے والوں سے ہتھیا کے اور چندوں کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے بلڈنگ کھڑی کر کے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اپنا کوئی مکان بھی نہیں بنایا جی. تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی. یہ جتنے لوگ مساجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں یہ ان کے باپ دادا نے مسجدیں نہیں بنائی ہیں, بلکہ انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیا کے یہ مسجدیں بنائی ہیں, اور یہ ان کی سورس آف انکم بھی ہیں. جامعہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جمعے والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں, زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے, ورنہ ان پرنسپل ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں کیا اسلام میں یہ چیز پریفریبل ہے کہ گلی میں 3 مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامعہ مساجد ہیں. جامعہ مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی مسلمانوں کی, جس میں آپ نے مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں اور معاشرتی ایشوز ہیں, معاشی ایشوز ہیں, ان کو آپ نے پبلکلی ڈسکس کرنا ہے. عید کی نماز جو ہے ہماری اینول گیدرنگ ہے, اور حج کی نماز اور حج کے جو اراکین اور باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے جی. تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی ایک سمجھ لیں ایک ہفتے کے بعد یاد دہانی تذکیر کے لیے تھا جی. جس میں مسلمانوں کے ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات. اس لیے اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک بڑی جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں. آپ ایران میں چلے جائیں, وہاں پر تہران کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے اور آلموسٹ 1.5 ملین کے قریب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, 7 گراؤنڈ میں نماز, اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں. بیسیکلی یہ جو خطبات بھی ہیں نا یہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے, تو جو لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں انہیں جمعہ پڑھانا چاہیے. یعنی ہمارے جہلم شہر میں اصولاً ڈی سی کو نماز جمعہ پڑھانی چاہیے. صحیح. اگر کوئی کہتا ہے جی وہ نماز نہیں پڑھا سکتا تو تقریر تو وہی کرے گا, مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے. صحیح. سیدنا عمر ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, مسلمانوں کے پیشوا بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, امام مسجد بھی تھے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھیں, لیکن بیسیکلی چند صورتیں رٹ کے اور 2-4 باتیں دین کی سیکھ کے ایک بندہ ممبر پہ چڑھ کے کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں گا, جسے نہ ماڈرن سائنس کا پتہ ہو, نہ اسے دینی اختلافات کا پتہ ہو, نہ مسلمانوں کے ایشوز کا پتہ ہو, اور وہ کہ میں مسلمانوں کو گائیڈ کروں گا. ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ جن لوگوں نے اسے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کی تعلیم بھی ان سے زیادہ ہے, وہ ان کو کمی کمین کی جگہ سمجھتے ہیں. اب میں کہیں پہ جمعہ پڑھاؤں گا تو مجھے کوئی کمی کمین کے طور پہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا. بالکل نہیں دیکھ رہا. اور یہی پوائنٹ ہے علی بھائی کہ یہ تو چالیں آپ نے برِ صغیر کی یا پاکستان کی یا موجودہ صورتحال پر بات کی ہے نا, لیکن ان ایکچوئل تو دین میں جمعہ پڑھانے کا ہے. جس طرح سے آپ ایک ہفتے میں ایک ہٹ کرتے ہیں یہاں پر اپنی اکیڈمی میں, میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جہلم میں یا کسی بھی اور شہر میں اگر آپ جا کر ایک جمعہ پڑھایا کریں تو وہاں پر بڑی تعداد آئے گی. جہلم شہر میں بھی ساری مسجدیں ویران ہو جائیں اگر میں جمعہ شروع کر لوں, لیکن اس کی وجہ نہیں, وہ پتہ کیا ہے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی تک ان کے پاس میرا کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ہے. جس دن میں نے مسجد بنا لی نا تو وہ گالی ان کی جسٹیفائی ہو جائے گی جو مجھے اتنے عرصے سے دے رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسجد بنا لی نا, ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ فرقہ بنائے گا, اپنی مسجد الگ کرے گا. مسجد الگ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بے شک کسی کو یہ میسج دیں یا نہ دیں کہ میری آپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, وہ کہے گا اگر میرے پیچھے ہو جاتی ہے تو آلریڈی اتنی مسجدیں تھیں, تو نے اپنی الگ مسجد کیوں بنائی. آپ کو تھا پاکستان میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں نا وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنتی. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں, چپے چپے کے اوپر آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی. آپ کہیں گے ایک محلے میں 2 مسجدیں کیا کر رہی ہیں. وہ 2 اس لیے کر رہی ہیں کہ جب وہ بریلویوں کو الاٹ کرتے ہیں نا تو دیوبندی اس وقت تک کاٹتے رہتے ہیں CDA کو جب تک کہ مجبور ہو کے ایک پلاٹ ان کو نہیں وہ الاٹ کر دیتے. یا دیوبندیوں کو مسجد مل جائے تو بریلوی اس وقت تک انہیں کاٹتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ انہیں مسجد نہ دے دیں. تو یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے چپے چپے پہ انہوں نے مسجد, اور دونوں جامع مساجد ہوتی ہیں. آپ قطعاً اپنی نئی مسجد بنائیں, لیکن آج جو آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور یقیناً ظاہر ہے مختلف مساجد میں آپ روزمرہ کی بنیاد پر جاتے ہوں گے, نمازیں ادا کرتے ہوں گے, تو اسی طرح آپ ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر, ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر, تو آپ کا میسج زیادہ اچھے طریقے سے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا مجھے تو آپ چھوڑ دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب دونوں ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں دنیاوی طور پر بھی, اور 2 بڑے جو سب کانٹیننٹ میں فرقے ہیں دیوبند اور بریلوی, ان کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی مسجد میں ذرا جمعہ پڑھا کے بتا دیں, ان کی پبلک قبول نہیں کرے گی
इलियास कादरी साहब को आपकी पब्लिक कबूल कर रही है मैं आपको बता रहा हूँ ना, इलियास कादरी साहब कभी भी रायविंड की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकते, उनकी और पब्लिक रायविंड कबूल नहीं वाले करती। रायविंड वाले जो मरकज इनका मदनी मरकज कराची का, उसमें नमाज नहीं पढ़ा सकते। जी आपने मेरी बात की ना कि मेरी पब्लिक कबूल करेगी, मेरी पब्लिक तो कबूल कर लेगी, मेरे स्टूडेंट्स। जी मैं जिस मस्जिद में जाके पढ़ाऊंगा ना वो कबूल नहीं करेंगे ना, तो मैंने तो ऑफर दे दिए। चले मैं आपकी वीडियो में दोबारा कह देता हूं कि जुमे की नमाज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुझे अपनी मस्जिद में पढ़ाने थे। अच्छा, हाँ जी, जुम्मे के बाद हफ्ता आता है और फिर इतवार को यहां बैठ के दर्स थे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुझे अपनी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने थे, और उसके साथ ही एडजेसेंट एक दिन के बाद जो इतवार है वो यहाँ के खिताब करें। मैं तैयार हूँ। अगर आप अपने तौर पर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, वैसे ही जहलम की मरकजी मसाजिद तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र की जहलम में मौजूद है, आप अपने तौर पर अगर जाएं या यहाँ जरूरत नहीं है, मेरे भाई है ही नहीं है ना, आप कोशिश करें ना, मैंने क्यों कोशिश करनी है? क्योंकि जुमा एक पढ़ाना है जी, वो नहीं अलाउ करेंगे ना, वो तो एक दूसरे को अलाउ नहीं करते। उन्होंने मसाजिद में लिखा होता है कि इस मस्जिद का इमाम वो होगा जो आला हजरत के मसलक से ताल्लुक रखता हो, ना किसी को यहाँ वाज करने की इजाजत है, ना चंदा इकट्ठा करने की। ये मसाजिद में लिख के लगाया हुआ है। सही। आप किन ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं? ये ऐसे है ही नहीं है। अगर दावत आती है तो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। जी क्यों नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर कोई बड़े लेवल का बंदा इस तरह की ऑफर करता है जी, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, और हम उन्हें अलाउ करेंगे, वो यहाँ पे भी आके अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। ठीक है।